کرنے والا۔ یہ گرمیاں کہیں گزارتا ہے اور جب سردیاں آتی ہے تو پھر یہ کہیں گزارتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کونج۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ کونج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو ایک کتار میں پرواز کرتا ہے، گرمیاں کہیں گزارتا ہے، سردیاں کہیں گزارتا ہے، بہت شریف ہے اور معصوم پرندہ ہے؟ اسے کہتے ہیں کرین برڈ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، کونج، کرین برڈ۔ اگر آپ ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ کونج کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ کونج کی کتنی اقسام ہیں؟ کونج کتنی اونچی پرواز کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں پائی جانے والی کونج کیا کہلاتی ہے؟ ووپنگ کونج سب سے بڑی کونج ہے یا چھوٹی؟ اگر آپ واقعی ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ کونج ایک جانا پہچانا پرندہ ہے۔ کونج ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیدھی پرواز کرتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام سردیوں میں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے سردیاں گرم علاقوں میں گزارتی ہیں۔ کونج بہت تیز آواز نکالتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ اس کا بہت زیادہ شکار کرتے ہیں۔ حکومت کے ساتھ ساتھ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم پرندوں کی حفاظت کریں تاکہ آنے والی نسلیں اس خوبصورت پرندے کو دیکھ سکیں اور لطف اندوز ہو سکیں۔ کونج بگلے جیسا ایک خوبصورت پرندہ ہے جو کہ ایک کتار میں اونچی اڑان کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس کی کتار کو ہمارے ہاں دھار یعنی پرندوں کی کتار کہا جاتا ہے۔ کونج کا تعلق پرندوں کے ایک خاندان گروئی فارم سے ہے۔ ریلز، جنگلی ہنس، فنفٹ اور گریب جیسے آبی پرندے گروفائی فارمز میں شامل ہیں۔ کونج ملتے کہاں ہیں؟ کونج سوائے انٹارکٹیکا اور بر اعظم جنوبی امریکہ کے ہر بر اعظم میں پایا جاتا ہے۔ اس کی 15 اقسام ہیں جن میں سے 8 اقسام مشرقی ایشیائی ممالک میں موجود ہیں۔ کونج پانی کے نزدیک کھلے میدانوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کی صرف ایک قسم جو افریقہ میں ملتی ہے پانی سے دور درختوں پہ رہتی ہے۔ کونج کی کچھ اقسام سارا سال ایک ہی جگہ رہتا پسند کرتی ہے جبکہ کچھ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں۔ یہ گرمیاں سرد علاقوں میں جبکہ سردیاں گرم علاقوں میں گزارتی ہیں، یعنی یہ موسمی ہجرت کرنے والا پرندہ ہے۔ کونج اپنے پروں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ یہ اپنی چونچ کی مدد سے ان پر کنگھی کرتا ہے۔ اس دوران میں اس کی دم کے نزدیک چند گدو سے ایک تیل جیسا مادہ نکلتا ہے جسے یہ اپنی چونچ سے سارے پروں میں پھیلا دیتا ہے۔ یہ تیل اس کے پروں کو مختلف بیماریوں اور کیڑوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کونج کی اونچی اڑان۔ کونج اپنے مضبوط پروں کی مدد سے 3000 سے 20,000 میٹر کی بلندی تک پہنچ جاتی ہے۔ پرواز کے دوران یہ مسلسل پر پھڑ پھڑاتی ہوئی ایک خاص بلندی تک پہنچ کر ساکت پروں کے ساتھ خاصی دیر تک پرواز کرتی ہے۔ کونج 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ ہجرت کے دوران کونج کی کتار ایک بڑے پرندے کی رہنمائی میں سفر کرتا ہے۔ کتار میں موجود ساری کونجیں اپنے اس گائیڈ کے ہر اشارے اور حرکت پر عمل کرتی ہیں۔ اگر کوئی بھی کونج کتار سے پیچھے رہ جائے تو راستہ بھٹک کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ کونج کا شمار بڑے پرندوں میں ہوتا ہے۔ یہ 3.5 فٹ سے لے کے 6 فٹ تک لمبا اور 15 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ لمبی ٹانگیں، گردن اور بڑے بڑے گول پر اس کی خاص نشانیاں ہیں۔ کونج کی چونچ 3 سے 4 انچ تک لمبی اور بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کی نظر زیادہ تیز نہیں اور یہ خوراک کی تلاش کے لیے اپنے سونگھنے کی طاقت
ور سے مدد لیتی ہے۔ اس کے کان بھی باقی پرندوں کی طرح بڑے حساس ہیں۔ یہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہر وقت باخبر رہتا ہے۔ کونج کے سرمئی بھورے، سفید اور نیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کونج کے پر سرمئی بھورے، سفید اور نیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ کونج کی تیز آواز۔ کونج بہت تیز آواز نکالنے والا پرندہ ہے۔ یہ تیز آواز اس کے حلق میں موجود بلدار یا کوائل نما ہڈی کی ہوئی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ آواز مختلف حالات میں مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً ایک دوسرے سے رابطے کے وقت یہ سیٹی جیسی ہوتی ہے۔ بچوں کو ہلاتے ہوئے یہ آواز ہلکی سی کیں کیں جیسی، جبکہ خطرے کے وقت یہ آواز چیخ جیسی ہو جاتی ہے۔ کونج کی خوراک۔ کونج دنیا کے ان پرندوں میں شامل ہے جو اپنی خوراک موسم اور ماحول کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ جب میدانوں میں موجود ہو تو کونج پھل، بیج، پتے، کیڑے اور چھوٹے سانپ کھاتی ہے۔ پانی کے نزدیک کونج آبی پودے اور آبی جانور مثلاً مینڈک وغیرہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ زمین میں خوراک کی تلاش کرتے ہوئے یہ بعض اوقات اپنے پنجوں سے خاصی گہری کھدائی بھی کر لیتے ہیں۔ کونج کا گھونسلہ اور انڈے۔ کونج کم گہرے پانی یا دلدل میں موجود پودوں اور جھاڑیوں میں گھونسلہ بناتے ہیں۔ بہار کے موسم میں یہ زیتون کی رنگت والے 2 انڈے دیتی ہے۔ یہ انڈے تھوڑے لمبے ہوتے ہیں۔ ان انڈوں میں سیاہ دبے نمایاں ہوتے ہیں۔ ان انڈوں کو نر مادہ باری باری سیتے ہیں۔ تقریباً 1 ماہ بعد ان سے بچے نکل آتے ہیں۔ دونوں نر اور مادہ انہیں خوراک بھی باری باری کھلاتے ہیں۔ کونج کے بچے بڑی تیزی سے بڑے ہوتے ہیں۔ 4 ماہ کے اندر ان کے پر نکل آتے ہیں اور یہ خود خوراک تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ 1 سال بعد یہ طویل پرواز کے قابل بھی ہو جاتے ہیں۔ کونج کے دشمن۔ کونج ہر وقت چوکنا رہتا ہے۔ اس کے بچوں اور کمزور پرندوں کو میدانوں میں لومڑی، بھیڑیا، گیدڑ اور جنگلی بلی شکار کر لیتے ہیں۔ پرواز کے دوران میں اکثر یہ بڑے عقابوں کا شکار بن جاتی ہے۔ ان کے علاوہ سانپ اور کوے ان کے انڈوں کو موقع ملتے ہی کھا جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کونج کی عمر اوسطاً 30 سال کے قریب ہے؟ کونج ہمیشہ گردن کو آگے کی جانب جھکا کر پرواز کرتا ہے۔ یہ دنیا کو اڑانے والے پرندوں میں سب سے لمبا پرندہ ہے۔ کونج کھڑی حالت میں ہی سو جاتا ہے۔ اس دوران یہ اپنی گردن نیچے جھکا لیتا ہے۔ کونج حلال پرندہ ہے۔ اس کا گوشت بڑے مزیدار ہوتا ہے۔ کونج کو بہت سے لوگ شکار کر کے کھانا پسند کرتے ہیں۔ کونج ایک جانا پہچانا بہت خوبصورت پرندہ ہے۔ کونج ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیدھی اور اونچی پرواز کرتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام شدید سردیوں میں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے سردیاں گرم علاقوں میں گزارنا پسند کرتے ہیں۔ کونج بہت تیز آواز نکالتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام ختم ہونے کے قریب ہے۔ کونج کی اقسام۔ سارس کونج۔ کونج کی ایک قسم برِ صغیر پاک ہند، جنوب مشرق ایشیا اور آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت پرندہ بعض اوقات 5 فٹ 11 انچ کی لمبائی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے پر سلیٹی گردن اور سر سرخ، جبکہ چونچ سبزی مائل سلیٹی رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کا وزن 11 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سارس کونج سندھ کے میدانوں اور جھیلوں کے کنارے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کونج کی سب سے بڑی قسم ہے۔ سینڈ ہل کونج۔ یہ کونج براعظم شمالی امریکہ اور سائبیریا، روس میں ملتی ہے۔ سینڈ ہل کونج ہجرت کرنے والا پرندہ ہے۔ شدید سردیوں میں یہ سائبیریا سے آ کر ہمارے ملک میں جھیلوں کے کنارے بسیرا کرتا ہے۔ سینڈ ہل کونج 4 فٹ تک لمبا اور 6 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ سرخ سر، سفید منہ اور گہری سیاہ چونچ اس کی خاص نشانیاں ہیں۔ ہجرت کے دوران یہ عقابوں سے بچنے کے لیے بہت اونچی پرواز کرتے ہیں۔ ان کی زوردار آواز بہت دور تک سنی جا سکتی ہے۔ سائبیریا کی کونج۔ یہ کونج ایک مشہور اور خوبصورت قسم ہے۔ اسے سفید سائبیرین کونج بھی کہا جاتا ہے۔ سائبیرین کونج بھی شدید سردیوں میں سائبیریا سے ہجرت کر کے
برے صغیر کے علاقوں میں آ جاتے ہیں اور یہاں انڈے دیتے ہیں۔ چمکدار سفید رنگ، کالی چونچ، گلابی ٹانگیں اس کی خاص نشانیاں ہیں۔ یہ 5 فٹ تک لمبی اور 9 کلو گرام تک وزنی ہوتے ہیں۔ ووپنگ کونج یہ براعظم شمالی امریکہ میں پایا جانے والا سب سے بڑا پرندہ ہے۔ یہ کونج 5 فٹ تک لمبا ہے، 7 کلو گرام تک وزنی ہے۔ سفید پر، سرخ مہتا اور بھوری چونچ اس کی اہم نشانیاں ہیں۔ ووپنگ کونج بالکل بگلے جیسی آواز نکالتی ہے جو 2 کلومیٹر دور تک سنائی دیتی ہے۔ ووپنگ کونج ان پرندوں میں شامل ہے جو بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت امریکہ، کینیڈا کے جنگلات میں یہ صرف 500 کے قریب موجود ہیں۔ ڈیموسیل کونج یہ کونج کی سب سے چھوٹی قسم ہے۔ یہ منگولیا، شمال مشرقی چین اور بحر اسود کے جزائر میں ملتی ہے۔ ڈیموسیل کونج 3.5 فٹ لمبی اور صرف 3 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ سیاہ گردن، سرخ آنکھیں اور مٹیالے پر اس کی نمایاں نشانیاں ہیں۔ یہ کونج شدید سردیوں برے صغیر کے علاقوں میں گزارتی ہیں۔ اس قسم کو برے صغیر میں کونج کہا جاتا ہے۔ سرخ تاج والی کونج اس کونج کو جاپانی کونج اور مانچورین کونج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کونج روس، چین، منگولیا اور تائیوان میں پائی جاتی ہے۔ شدید سردیوں کے دنوں میں یہ کوریا اس کے گرد جزائر کی طرف ہجرت کر جاتی ہے۔ سرخ تاج والی کونج 5 فٹ تک لمبی، 10 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ سیاہ سفید گردن، سرخ سر، سیاہ دم کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ چین میں اس کی آمد کو خوش بختی اور اچھی پیداوار کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ تحقیق جی ہاں، ڈیموسیل کونج کا ذکر ہندوستان کی قدیم تاریخ میں کئی جگہ ملتا ہے۔ اس سے قدیم ہندوستان کے کئی قبائل میں دیوتا کا درجہ حاصل تھا۔ مغل شہنشاہ جہانگیر نے اپنی کتاب تزک جہانگیری میں اس کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ جی ہاں، یہ کونج کی چند مشہور اقسام ہیں جس میں سارس کونج، سینڈ ہل کونج، سائبیریا کی کونج، ووپنگ کونج، ڈیموسیل کونج اور سرخ تاج والی کونج۔ اگر آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں جو ویڈیو کے سٹارٹ میں پوچھے گئے تھے۔ کونج کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ کونج کی کتنی اقسام ہیں؟ کونج کتنی اونچی پرواز کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں پائے جانے والی کونج کون سی کونج کہلاتی ہے؟ کیا ووپنگ کونج سب سے بڑی کونج ہے؟ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، کونج کرین برڈ۔ اگر آپ ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ کونج کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ کونج کی کتنی اقسام ہیں؟ کونج کتنی اونچی پرواز کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں پائی جانے والی کونج کیا کہلاتی ہے؟ ووپنگ کونج سب سے بڑی کونج ہے یا چھوٹی؟ اگر آپ واقعی ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ کونج ایک جانا پہچانا پرندہ ہے۔ کونج ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیدھی پرواز کرتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام سردیوں میں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے سردیاں گرم علاقوں میں گزارتی ہیں۔ کونج بہت تیز آواز نکالتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ اس کا بہت زیادہ شکار کرتے ہیں۔ حکومت کے ساتھ ساتھ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم پرندوں کی حفاظت کریں تاکہ آنے والی نسلیں اس خوبصورت پرندے کو دیکھ سکیں اور لطف اندوز ہو سکیں۔ کونج بگلے جیسا ایک خوبصورت پرندہ ہے جو کہ ایک قطار میں اونچی اڑان کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس کی قطار کو ہمارے ہاں دھار یعنی پرندوں کی قطار کہا جاتا ہے۔ کونج کا تعلق پرندوں کے ایک خاندان گروئی فارم سے ہے۔
ریلز، جنگلی ہنس، فنفٹ اور گریپ جیسے آبی پرندے گروفائی فارمز میں شامل ہیں۔ کونج ملتے کہاں ہیں؟ کونج سوائے انٹارکٹیکا اور برے اعظم جنوبی امریکہ کے ہر برے اعظم میں پایا جاتا ہے۔ اس کی 15 اقسام ہیں، جن میں سے 8 اقسام مشرقی ایشیائی ممالک میں موجود ہیں۔ کونج پانی کے نزدیک کھلے میدانوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کی صرف ایک قسم جو افریقہ میں ملتی ہے، پانی سے دور درختوں پہ رہتی ہے۔ کونج کی کچھ اقسام سارا سال ایک ہی جگہ رہتا پسند کرتی ہے، جبکہ کچھ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں۔ یہ گرمیاں سرد علاقوں میں جبکہ سردیاں گرم علاقوں میں گزارتی ہیں، یعنی یہ موسمی ہجرت کرنے والا پرندہ ہے۔ کونج اپنے پروں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ یہ اپنی چونچ کی مدد سے ان پر کنگھی کرتا ہے۔ اس دوران میں اس کی دم کے نزدیک چند گدو سے ایک تیل جیسا مادہ نکلتا ہے، جسے یہ اپنی چونچ سے سارے پروں میں پھیلا دیتا ہے۔ یہ تیل اس کے پروں کو مختلف بیماریوں اور کیڑوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کونج کی اونچی اڑان۔ کونج اپنے مضبوط پروں کی مدد سے 3000 سے 20,000 میٹر کی بلندی تک پہنچ جاتی ہے۔ پرواز کے دوران یہ مسلسل پر پھڑ پھڑاتی ہوئی ایک خاص بلندی تک پہنچ کر ساکت پروں کے ساتھ خاصی دیر تک پرواز کرتی ہے۔ کونج 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ ہجرت کے دوران کونج کی قطار ایک بڑے پرندے کی رہنمائی میں سفر کرتا ہے۔ قطار میں موجود ساری کونجیں اپنے اس گائیڈ کے ہر اشارے اور حرکت پر عمل کرتی ہیں۔ اگر کوئی بھی کونج قطار سے پیچھے رہ جائے تو راستہ بھٹک کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ کونج کا شمار بڑے پرندوں میں ہوتا ہے۔ یہ 3.5 فٹ سے لے کے 6 فٹ تک لمبا اور 15 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ لمبی ٹانگیں، گردن اور بڑے بڑے گول پر اس کی خاص نشانیاں ہیں۔ کونج کی چونچ 3 سے 4 انچ تک لمبی اور بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کی نظر زیادہ تیز نہیں اور یہ خوراک کی تلاش کے لیے اپنے سونگھنے کی طاقت ور حس سے مدد لیتی ہے۔ اس کے کان بھی باقی پرندوں کی طرح بڑے حساس ہیں۔ یہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہر وقت باخبر رہتا ہے۔ کونج کے سرمئی بھورے، سفید اور نیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کونج کے پر سرمئی بھورے، سفید اور نیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ کونج کی تیز آواز۔ کونج بہت تیز آواز نکالنے والا پرندہ ہے۔ یہ تیز آواز اس کے حلق میں موجود بلدار یا کوائل نما ہڈی کی ہوئی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ آواز مختلف حالات میں مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً ایک دوسرے سے رابطے کے وقت یہ سیٹی جیسی ہوتی ہے۔ بچوں کو ہلاتے ہوئے یہ آواز ہلکی سی کیں کیں جیسی، جبکہ خطرے کے وقت یہ آواز چیخ جیسی ہو جاتی ہے۔ کونج کی خوراک۔ کونج دنیا کے ان پرندوں میں شامل ہے جو اپنی خوراک موسم اور ماحول کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ جب میدانوں میں موجود ہو تو کونج پھل، بیج، پتے، کیڑے اور چھوٹے سانپ کھاتی ہے۔ پانی کے نزدیک کونج آبی پودے اور آبی جانور مثلاً مینڈک وغیرہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ زمین میں خوراک کی تلاش کرتے ہوئے یہ بعض اوقات اپنے پنجوں سے خاصی گہری کھدائی بھی کر لیتے ہیں۔ کونج کا گھونسلہ اور انڈے۔ کونج کم گہرے پانی یا دلدل میں موجود پودوں اور جھاڑیوں میں گھونسلہ بناتے ہیں۔ بہار کے موسم میں یہ زیتون کی رنگت والے 2 انڈے دیتی ہے۔ یہ انڈے تھوڑے لمبے ہوتے ہیں۔ ان انڈوں میں سیاہ دبے نمایاں ہوتے ہیں۔ ان انڈوں کو نر مادہ باری باری سیتے ہیں۔ تقریباً 1 ماہ بعد ان سے بچے نکل آتے ہیں۔ دونوں نر اور مادہ انہیں خوراک بھی باری باری کھلاتے ہیں۔ کونج کے بچے بڑی تیزی سے بڑے ہوتے ہیں۔ 4 ماہ کے اندر ان کے پر نکل آتے ہیں اور یہ خود خوراک تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ 1 سال بعد یہ طویل پرواز کے قابل بھی ہو جاتے ہیں۔ کونج کے دشمن۔ کونج ہر وقت چوکنا رہتا ہے۔ اس کے بچوں اور کمزور پرندوں کو میدانوں میں لومڑی، بھیڑیا، گیدڑ اور جنگلی بلی شکار کر لیتے ہیں۔ پرواز کے دوران میں اکثر یہ بڑے عقابوں کا شکار بن جاتی ہے۔ ان کے علاوہ سانپ اور کوے ان کے انڈوں کو موقع ملتے ہی کھا جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کونج کی عمر
औसतन 30 साल के करीब है। कूंज हमेशा गर्दन को आगे की जानब झुकाकर परवाज करता है। ये दुनिया को उड़ाने वाले परिंदों में सबसे लंबा परिंदा है। कूंज खड़ी हालत में ही सो जाता है। इस दौरान ये अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है। कूंज हिलाल परिंदा है। इसका गोश्त बड़े मज़ेदार होता है। कूंज को बहुत से लोग शिकार करके खाना पसंद करते हैं। कूंज एक जाना पहचाना बहुत खूबसूरत परिंदा है। कूंज हमेशा अपने साथियों के साथ सीधी और ऊंची परवाज करता है। इसकी कुछ इकसाम शदीद सर्दियों में सैकड़ों मील का फासला तय करके सर्दियां गर्म इलाकों में गुजारना पसंद करते हैं। कूंज बहुत तेज आवाज़ निकालता है। इसकी कुछ इकसाम ख़त्म होने के करीब है। कूंज की इकसाम सार्स कूंज। कूंज की एक किस्म बरे सगीर पाक हिंद जनूब मशरक़ एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये खूबसूरत परिंदा बाज़ औक़ात 5 फुट 11 इंच की लंबाई तक पहुंच जाता है। इसके पर स्लेटी गर्दन और सर सुर्ख, जबकि चोंच सब्जी माइल स्लेटी रंग की होती है। इसका वज़न 11 किलोग्राम तक होता है। हमारे यहाँ सार्स कूंज सिंध के मैदानों और झीलों के किनारे बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। ये कूंज की सबसे बड़ी किस्म है। सैंड हिल कूंज। ये कूंज बरआज़म शिमाली अमेरिका और साइबेरिया रूस में मिलती है। सैंड हिल कूंज हिजरत करने वाला परिंदा है। शदीद सर्दियों में ये साइबेरिया से आकर हमारे मुल्क में झीलों के किनारे बसेरा करता है। सैंड हिल कूंज 4 फुट तक लंबा और 6 किलोग्राम तक वजनी होता है। सुर्ख सर, सफ़ेद मुंह और गहरी स्याह चोंच इसकी ख़ास निशानियाँ हैं। हिजरत के दौरान ये काबों से बचने के लिए बहुत ऊंची परवाज़ करते हैं। इनकी ज़ोरदार आवाज़ बहुत दूर तक सुनी जा सकती है। साइबेरिया की कूंज। ये कूंज एक मशहूर और ख़ूबसूरत किस्म है। इसे सफ़ेद साइबेरियन कूंज भी कहा जाता है। साइबेरियन कूंज भी शदीद सर्दियों में साइबेरिया से हिजरत करके बड़े सगीर के इलाकों में आ जाते हैं और यहाँ अंडे देते हैं। चमकदार सफ़ेद रंग, काली चोंच, गुलाबी टांगे इसकी ख़ास निशानियाँ हैं। ये 5 फुट तक लंबी और 9 किलोग्राम तक वजनी होते हैं। वूपिंग कूंज। ये बरआज़म शिमाली अमेरिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा परिंदा है। ये कूंज 5 फुट तक लंबा है, 7 किलोग्राम तक वजनी है। सफ़ेद पर, सुर्ख माथा और भूरी चोंच इसकी अहम निशानियां हैं। वूपिंग कूंज बिल्कुल बगले जैसी आवाज़ निकालती है जो 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। वूपिंग कूंज इन परिंदों में शामिल है जो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त अमेरिका, कनाडा के जंगलात में ये सिर्फ 500 के करीब मौजूद हैं। डेमोसेल कूंज। ये कूंज की सबसे छोटी किस्म है। ये मंगोलिया, शिमाल मशरक़ी चीन और बहरे अस्वद के जज़ायर में मिलती है। डेमोसेल कूंज 3.5 फुट लंबी और सिर्फ 3 किलोग्राम तक वजनी होती है। स्याह गर्दन, सुर्ख आंखें और मटियाले पर इसकी नुमायां निशानियां हैं। ये कूंज शदीद सर्दियों बरे सगीर के इलाकों में गुजारती हैं। इस किस्म को बरे सगीर में कूंज कहा जाता है। सुर्ख ताज वाली कूंज। इस कूंज को जापानी कूंज और मानचूरियन कूंज भी कहा जाता है। ये कूंज रूस, चीन, मंगोलिया और ताइवान में पाई जाती है। शदीद सर्दियों के दिनों में ये कोरिया इसके गिर्द जज़ायर की तरफ हिजरत कर जाती है। सुर्ख ताज वाली कूंज 5 फुट तक लंबी, 10 किलोग्राम तक वजनी होती है। स्याह सफ़ेद गर्दन, सुर्ख सर, स्याह दुम की वजह से पहचानी जाती है। चीन में इसकी आमद को खुशबख्ती और अच्छी पैदावार की निशानी समझा जाता है। तहकीक। जी हाँ, डेमोसेल कूंज का जिक्र हिंदुस्तान की कदीम तारीख में कहीं जगह मिलता है। इससे कदीम हिंदुस्तान के कई कबाल में देवता का दर्जा हासिल था। मुगल शहनशाह जहांगीर ने अपनी किताब तुज़क जहांगीरी में इसका ख़ास तौर पर जिक्र किया है। जी हाँ, ये कूंज की चंद मशहूर
اقسام ہیں جس میں سارس کونج، سینڈ ہل کونج، سائبیریا کی کونج، ووپنگ کونج، ڈیموسل کونج اور سرخ تاج والی کونج۔ اگر آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں جو ویڈیو کے سٹارٹ میں پوچھے گئے تھے۔ کونج کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ کونج کی کتنی اقسام ہیں؟ کونج کتنی اونچی پرواز کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں پائے جانے والی کونج کون سی کونج کہلاتی ہے؟ کیا ووپنگ کونج سب سے بڑی کونج ہے؟ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور کونج ایک جانا پہچانا پرندہ ہے۔ کونج ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیدھی پرواز کرتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام سردیوں میں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے سردیاں گرم علاقوں میں گزارتی ہیں۔ کونج بہت تیز آواز نکالتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ اس کا بہت زیادہ شکار کرتے ہیں۔ حکومت کے ساتھ ساتھ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم پرندوں کی حفاظت کریں تاکہ آنے والی نسلیں اس خوبصورت پرندے کو دیکھ سکیں اور لطف اندوز ہو سکیں۔ کونج بگلے جیسا ایک خوبصورت پرندہ ہے جو کہ ایک قطار میں اونچی اڑان کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس کی قطار کو ہمارے ہاں دھار یعنی پرندوں کی قطار کہا جاتا ہے۔ کونج کا تعلق پرندوں کے ایک خاندان گروئی فارم سے ہے۔ ریلز، جنگلی ہنس، فنفٹ اور گریب جیسے آبی پرندے گروفائی فارمز میں شامل ہیں۔ کونج ملتے کہاں ہیں؟ کونج سوائے انٹارکٹیکا اور برے اعظم جنوبی امریکہ کے ہر برے اعظم میں پایا جاتا ہے۔ اس کی 15 اقسام ہیں جن میں سے 8 اقسام مشرقی ایشیائی ممالک میں موجود ہیں۔ کونج پانی کے نزدیک کھلے میدانوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کی صرف ایک قسم جو افریقہ میں ملتی ہے پانی سے دور درختوں پہ رہتی ہے۔ کونج کی کچھ اقسام سارا سال ایک ہی جگہ رہنا پسند کرتی ہے جبکہ کچھ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں۔ یہ گرمیاں سرد علاقوں میں جبکہ سردیاں گرم علاقوں میں گزارتی ہیں، یعنی یہ موسمی ہجرت کرنے والا پرندہ ہے۔ کونج اپنے پروں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ یہ اپنی چونچ کی مدد سے ان پر کنگھی کرتا ہے۔ اس دوران میں اس کی دم کے نزدیک چند گدو سے ایک تیل جیسا مادہ نکلتا ہے جسے یہ اپنی چونچ سے سارے پروں میں پھیلا دیتا ہے۔ یہ تیل اس کے پروں کو مختلف بیماریوں اور کیڑوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کونج کی اونچی اڑان۔ کونج اپنے مضبوط پروں کی مدد سے 3000 سے 20,000 میٹر کی بلندی تک پہنچ جاتی ہے۔ پرواز کے دوران یہ مسلسل پر پھڑ پھڑاتی ہوئی ایک خاص بلندی تک پہنچ کر ساکت پروں کے ساتھ خاصی دیر تک پرواز کرتی ہے۔ کونج 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ ہجرت کے دوران کونج کی قطار ایک بڑے پرندے کی رہنمائی میں سفر کرتا ہے۔ قطار میں موجود ساری کونجیں اپنے اس گائیڈ کے ہر اشارے اور حرکت پر عمل کرتی ہیں۔ اگر کوئی بھی کونج قطار سے پیچھے رہ جائے تو راستہ بھٹک کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ کونج کا شمار بڑے پرندوں میں ہوتا ہے۔ یہ 3.5 فٹ سے لے کے 6 فٹ تک لمبا اور 15 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ لمبی ٹانگیں، گردن اور بڑے بڑے گول پر اس کی خاص نشانیاں ہیں۔ کونج کی چونچ 3 سے 4 انچ تک لمبی اور بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کی نظر زیادہ تیز نہیں اور یہ خوراک کی تلاش کے لیے اپنے سونگھنے کی طاقت ور حس سے مدد لیتی ہے۔ اس کے کان بھی باقی پرندوں کی طرح بڑے حساس ہیں۔ یہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہر وقت باخبر رہتا ہے۔ کونج کے سرمئی بھورے، سفید اور نیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کونج کے پر سرمئی بھورے، سفید اور نیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ کونج کی تیز آواز۔ کونج بہت تیز آواز نکالنے والا پرندہ ہے۔ یہ تیز آواز اس کے حلق میں موجود بلدار
یا کوائل نما ہڈی کی ہوئی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ آواز مختلف حالات میں مختلف ہوتی ہے، مثلاً ایک دوسرے سے رابطے کے وقت یہ سیٹی جیسی ہوتی ہے، بچوں کو ہلاتے ہوئے یہ آواز ہلکی سی کیں کیں جیسی، جبکہ خطرے کے وقت یہ آواز چیخ جیسی ہو جاتی ہے۔ کونج کی خوراک۔ کونج دنیا کے ان پرندوں میں شامل ہے جو اپنی خوراک موسم اور ماحول کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ جب میدانوں میں موجود ہو تو کونج پھل، بیج، پتے، کیڑے اور چھوٹے سانپ کھاتی ہے۔ پانی کے نزدیک کونج آبی پودے اور آبی جانور مثلاً مینڈک وغیرہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ زمین میں خوراک کی تلاش کرتے ہوئے یہ بعض اوقات اپنے پنجوں سے خاصی گہری کھدائی بھی کر لیتے ہیں۔ کونج کا گھونسلہ اور انڈے۔ کونج کم گہرے پانی یا دلدل میں موجود پودوں اور جھاڑیوں میں گھونسلہ بناتے ہیں۔ بہار کے موسم میں یہ زیتون کی رنگت والے 2 انڈے دیتی ہے۔ یہ انڈے تھوڑے لمبے ہوتے ہیں۔ ان انڈوں میں سیاہ دبے نمایاں ہوتے ہیں۔ ان انڈوں کو نر مادہ باری باری سیتے ہیں۔ تقریباً 1 ماہ بعد ان سے بچے نکل آتے ہیں۔ دونوں نر اور مادہ انہیں خوراک بھی باری باری کھلاتے ہیں۔ کونج کے بچے بڑی تیزی سے بڑے ہوتے ہیں۔ 4 ماہ کے اندر ان کے پر نکل آتے ہیں اور یہ خود خوراک تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ 1 سال بعد یہ طویل پرواز کے قابل بھی ہو جاتے ہیں۔ کونج کے دشمن۔ کونج ہر وقت چوکنا رہتا ہے۔ اس کے بچوں اور کمزور پرندوں کو میدانوں میں لومڑی، بھیڑیا، گیدڑ اور جنگلی بلی شکار کر لیتے ہیں۔ پرواز کے دوران میں اکثر یہ بڑے عقابوں کا شکار بن جاتی ہے۔ ان کے علاوہ سانپ اور کوے ان کے انڈوں کو موقع ملتے ہی کھا جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کونج کی عمر اوسطاً 30 سال کے قریب ہے؟ کونج ہمیشہ گردن کو آگے کی جانب جھکا کر پرواز کرتا ہے۔ یہ دنیا کو اڑانے والے پرندوں میں سب سے لمبا پرندہ ہے۔ کونج کھڑی حالت میں ہی سو جاتا ہے۔ اس دوران یہ اپنی گردن نیچے جھکا لیتا ہے۔ کونج حلال پرندہ ہے۔ اس کا گوشت بڑے مزیدار ہوتا ہے۔ کونج کو بہت سے لوگ شکار کر کے کھانا پسند کرتے ہیں۔ کونج ایک جانا پہچانا بہت خوبصورت پرندہ ہے۔ کونج ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیدھی اور اونچی پرواز کرتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام شدید سردیوں میں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے سردیاں گرم علاقوں میں گزارنا پسند کرتے ہیں۔ کونج بہت تیز آواز نکالتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام ختم ہونے کے قریب ہے۔ کونج کی اقسام۔ سارس کونج۔ کونج کی یہ قسم برصغیر پاک ہند، جنوب مشرق ایشیا اور آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت پرندہ بعض اوقات 5 فٹ 11 انچ کی لمبائی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے پر سلیٹی گردن اور سر سرخ جبکہ چونچ سبزی مائل سلیٹی رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کا وزن 11 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سارس کونج سندھ کے میدانوں اور جھیلوں کے کنارے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کونج کی سب سے بڑی قسم ہے۔ سینڈ ہل کونج۔ یہ کونج براعظم شمالی امریکہ اور سائبیریا، روس میں ملتی ہے۔ سینڈ ہل کونج ہجرت کرنے والا پرندہ ہے۔ شدید سردیوں میں یہ سائبیریا سے آ کر ہمارے ملک میں جھیلوں کے کنارے بسیرا کرتا ہے۔ سینڈ ہل کونج 4 فٹ تک لمبا اور 6 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ سرخ سر، سفید منہ اور گہری سیاہ چونچ اس کی خاص نشانیاں ہیں۔ ہجرت کے دوران یہ عقابوں سے بچنے کے لیے بہت اونچی پرواز کرتے ہیں۔ ان کی زوردار آواز بہت دور تک سنی جا سکتی ہے۔ سائبیریا کی کونج۔ یہ کونج ایک مشہور اور خوبصورت قسم ہے۔ اسے سفید سائبیرین کونج بھی کہا جاتا ہے۔ سائبیرین کونج بھی شدید سردیوں میں سائبیریا سے ہجرت کر کے برصغیر کے علاقوں میں آ جاتے ہیں اور یہاں انڈے دیتے ہیں۔ چمکدار سفید رنگ، کالی چونچ، گلابی ٹانگیں اس کی خاص نشانیاں ہیں۔ یہ 5 فٹ تک لمبی اور 9 کلو گرام تک وزنی ہوتے ہیں۔ ووپنگ کونج۔ یہ براعظم شمالی امریکہ میں پایا جانے والا سب سے بڑا پرندہ ہے۔ یہ کونج 5 فٹ تک لمبا ہے، 7 کلو گرام تک وزنی ہے۔ سفید پر، سرخ ماتھا اور بھوری چونچ اس کی اہم نشانیاں ہیں۔
ووپنگ کونج بالکل بگلے جیسی آواز نکالتی ہے جو 2 کلومیٹر دور تک سنائی دیتی ہے۔ ووپنگ کونج ان پرندوں میں شامل ہے جو بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت امریکہ کینیڈا کے جنگلات میں یہ صرف 500 کے قریب موجود ہیں۔ ڈیموسیل کونج یہ کونج کی سب سے چھوٹی قسم ہے۔ یہ منگولیا، شمال مشرقی چین اور بحر اسود کے جزائر میں ملتی ہے۔ ڈیموسیل کونج 3.5 فٹ لمبی اور صرف 3 کلوگرام تک وزنی ہوتی ہے۔ سیاہ گردن، سرخ آنکھیں اور مٹیالے پر اس کی نمایاں نشانیاں ہیں۔ یہ کونج شدید سردیوں برِ صغیر کے علاقوں میں گزارتی ہیں۔ اس قسم کو برِ صغیر میں کونج کہا جاتا ہے۔ سرخ تاج والی کونج، اس کونج کو جاپانی کونج اور مانچورین کونج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کونج روس، چین، منگولیا اور تائیوان میں پائی جاتی ہے۔ شدید سردیوں کے دنوں میں یہ کوریا اس کے گرد جزائر کی طرف ہجرت کر جاتی ہے۔ سرخ تاج والی کونج 5 فٹ تک لمبی، 10 کلوگرام تک وزنی ہوتی ہے۔ سیاہ سفید گردن، سرخ سر، سیاہ دم کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ چین میں اس کی آمد کو خوش بختی اور اچھی پیداوار کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ تحقیق: جی ہاں، ڈیموسیل کونج کا ذکر ہندوستان کی قدیم تاریخ میں کئی جگہ ملتا ہے۔ اس سے قدیم ہندوستان کے کئی قبائل میں دیوتا کا درجہ حاصل تھا۔ مغل شہنشاہ جہانگیر نے اپنی کتاب تزک جہانگیری میں اس کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ جی ہاں، یہ کونج کی چند مشہور اقسام ہیں جس میں سارس کونج، سینڈ ہل کونج، سائبیریا کی کونج، ووپنگ کونج، ڈیموسیل کونج اور سرخ تاج والی کونج۔ اگر آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں جو ویڈیو کے سٹارٹ میں پوچھے گئے تھے۔ کونج کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ کونج کی کتنی اقسام ہیں؟ کونج کتنی اونچی پرواز کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں پائے جانے والی کونج کون سی کونج کہلاتی ہے؟ کیا ووپنگ کونج سب سے بڑی کونج ہے؟ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، شریف اور معصوم پرندہ گرمیاں کہیں گزارتا ہے اور سردیاں کہیں، ایک قطار میں پرواز کرنے والا پرندہ، اسے کہتے ہیں کونج، کرین برڈ۔